بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور یہ مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، افغانستان کے حوالے سے مختلف ڈیولپمنٹس کا سلسلہ جاری ہے اور ایک اہم بیان سامنے آیا ملا عبدالغنی برادر. یہ وہی ملا عبدالغنی برادر ہیں جو کراچی میں پاکستان کی جیل میں قید رہے اور ایک افغان عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو رہا کیا گیا. امریکہ کے کہنے پر یہ مذاکرات ہوئے اور آج کل یہ مذاکرات کے اندر بڑا اہم ان کا کردار ہے. ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا غیر ملکی نشریاتی ادارے کے ساتھ اور ان کا جہاں پہ وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ 35 منٹ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر نے ان سے گفتگو کی. وہ صدر جو کسی سے 10 منٹ بھی گفتگو نہیں کرتا اور 35 منٹ گفتگو کی. کیا بات ہوئی اس پر بھی آج کریں گے بات. اور اتنی لمبی ہو گئی تھی بات کہ کاٹ دی گئی یہ ہے. اور دوسرا آج کی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بالآخر حکومت نے سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے جو ریفرنس کی منظوری دی ہے. صدر مملکت نے رائے مانگی ہے سپریم کورٹ سے کہ قانون سازی کے بغیر کس طریقے سے اس کا راستہ نکالا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کل اپنا دو ٹوک موقف اپنایا حکومت کے حوالے سے کہ تیاری کے بغیر حکومت نہیں لینی چاہیے. حالانکہ اس سے پہلے وہ بارہا یہ کہتے رہے کہ ان کے پاس بہترین ٹیم ہے اور جب وہ میدان میں اتریں گے اور پہلے ہی 100 دن کے اندر جو ہے انقلاب برپا کر دیں گے. عمران خان صاحب کے دعوے ان کے بیانات کے آئینے میں یہ بھی آپ دیکھیں گے. لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. اور یہ سب افغانستان کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کافی بات کی. لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ملا عبدالغنی برادر کا وہ انٹرویو جو اپنے مدرسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا آئے کس لیے تھے تاکہ پھر اس کے بعد انٹرویو سننے کے بعد بیسیکلی ان دونوں ٹیموں کے درمیان 20 دن کا وقفہ ہوا تھا کیونکہ بڑے عرصے کے بعد افغانستان کی جو حکومت اور اس کے باقی سارے گروپس جو تھے وہ کسی طور پر وہ اپنا راضی نہیں ہو رہے تھے. اور تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے شاہد خان کو بھی لیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ 2 نقطوں پہ اس کا انہوں نے کہ 20 اس پہ نقطات ہو گیا تھا. لیکن ایک افغانستان حکومت کا مطالبہ تھا کہ آپ جو کچھ بھی ہے آپ ہمارے پاس افغانستان میں مذاکرات کریں, ایک قطر وطر کو چھوڑیں یا کسی اور چیز کو چھوڑیں. تو اس کے اوپر افغان حکومت نے کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان حکومت کو اور پاکستان نے ان کو انوائٹ کیا تھا. اس کے اوپر جو ایک اعلامیہ میں پڑھ چکا ہوں سنا دیتا ہوں کہ جو کہتے کیا ہے. ٹھیک ہے, رواں بین الاقوامی مذاکرات میں وقفہ اس لیے آیا کہ دونوں فریق اپنی قیادت سے ابھی تک کے حالات شریک کرنے اور آئندہ کے لیے رہنمائی لینے اور مشورہ کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں. امارت اسلامیہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتی ہے اور امارت اسلامیہ نے ایک سیاسی قوت اور ایک ملک کی نمائندہ کی حیثیت سے مختلف ممالک کے سفار کیے ہیں. اب جہاں میں بتاؤں کہ 20 تاریخ کو یونیسیف نے طالبان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہے, افغان گورنمنٹ کے ساتھ نہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ 4000 مختلف سکول اور کالج کھولیں گے اور 200 چھوٹے اسپتال بنائیں گے طالبان کے ساتھ مل کے. ٹھیک, آئندہ بھی یہ اسفار جاری رہیں گے. ان اسفار کا مقصد ہے سفارتکاریاں ملک میں امن کا قیام وجہ دور. لیکن جو چیز اس نے کیا ہے کہ پاکستان میں ہماری ہم ایک وجہ سے آئے تھے. ایک بہت بڑی تعداد مہاجرین کی آباد ہے, ان کے مشکلات, تجارتی مرحلہ, دیگر مسائل کے بارے میں پاکستانی حکام سے بات کرنا ایک عام ضرورت ہے. اس ضرورت کے پیش نظر امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے ارکان نے پاکستان کا سفر کیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گفتگو ہے ملا عبدالغنی برادر کی, یہ کوئٹہ کے ایک اسکول کے اندر, ایک مدرسے کے اندر وہ گئے ہیں جو افغان طالب علموں نے جہاں اس میں پڑھتے تھے. اور یہ سفر پاکستان کی باقاعدہ دعوت مت ہوا. مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک, اس کا سفر ہماری آزادی اور حریت کو متاثر نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان نے مطالبہ سن لیں پہلے انہوں نے کیا کہا اس کے بعد میں صرف آخر میں آتا ہوں. اس کے بعد اس میں انہوں نے انہوں نے ایک چیز بڑی مزدار کی ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں افغانستان کے بارے میں ہم وہاں مذاکرات کرنے کے اس لیے قائل نہیں کہ افغان حکومت زمین کی تو ذمہ داری لے سکتی ہے کہ ہم بھی 70% افغانستان ہے, ہم اپنے بندے بھیج دیں گے, لیکن فضا جو ہے افغانستان کی وہ مکمل طور پہ امریکہ کے کنٹرول میں. اور جب تک وہ فضا امریکہ کے کنٹرول سے واپس نہیں ہوتی ہم وہاں پر جا کے مذاکرات نہیں کریں گے. یا تو امریکہ یہ کہے کہ ہم نے اس کے سیٹلائٹ ڈرون سارے جہاں سے اڑا دیے ہیں اور ہم اب کسی طور پہ تب تو ٹھیک ہے. تو اب وہ انہوں نے یہ بات کی ہے اور اس میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں کہ کیا کی ہیں ذرا سن لیں. اس کے بعد سنائیں جی ذرا شارٹ ان کا. ټلیفون ما کاټ کړي دا نه دي کاټ کړي, یعنی ټلیفون ما ځینې کاټ کړي دا نه دي کاټ کړي, او دوی د چا سره تر 10 دقیقې تر اوسه دوی چا سره خبره تر 10 دقیقې دا لابد نه ده کړې. ښه وزیر خارجه د امریکې چې راځي یا قطر ته موږ سره ویني هغه په داسې اندازه را سره ویني چې
چې دوی ناست چې موږ ورځو ځای ته راته ولاړېږي دا زما حیثیت نه دی نه زما دغه دی دا د دغه قربانیو د دغه ترشندونو نتیجه ده نو تاسې پام کوئ د ځانه سره سوچ کوئ چې دغه قرباني په یو بل ذهن و فکر درڅخه دغه نه شي جی اور یہ دیکھیں اس سے پہلا فکر جانا شروع ہوتا ہے کسی نے پوچھا ان سے کہ جب 35 منٹ ٹرمپ نے بات کی تو اس میں کیا ہوا ختم کیسے تو اس نے کہا ماں کاٹ کڑے دی زانا دی کاٹ کڑے دی میں نے فون بند کیا اس نے نہیں کیا وہ بولے چلے جا رہے ہیں اچھا ہاں ٹرمپ کو اس کے بعد پھر کہا اس نے پھر پوچھا کہ زا کاٹ کڑے اس کا زا کاٹ کڑے دی کہ اس نے کاٹا ہے میں نے نہیں کاٹا یہ فکر شروع ہی اس سے ہوتا ہے کہ میں نے فون بند نہیں کیا اس نے فون بند نہیں کیا میں نے بند کیا ظاہر بات وہ مار رہا ہوگا ادھر کی دوسرا میں نے کہا کہ جب ہم وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اگر وہ بیٹھے ہوں تو ہمارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس نے کہا ان سارے ملکوں کہ دیکھو یہ جہاد کی بنیادی طور پہ وجہ ہے کہ ہمیں اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ ہمارا جو اتنا بڑا دشمن تھا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اب سر عثمان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 20 جنوری کو جو دوبارہ انہوں نے بیٹھنا ہے دوسری نشست وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ طالبان میں نے کو ہے کہ 20 تاریخ کو اس کے اوپر پورے ایگریمنٹ بھی انہوں نے دے دیا ہے ہمارا کی ویب سائٹ کے اوپر کہ 20 تاریخ کو یونیسیف اور انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے اور یونیسیف اور اس کے ایگریمنٹ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ 4000 کے قریب وہ لوگ جو ہیں وہ 4000 تعلیمی ادارے جو ہیں ان کو قائم کریں گے یہ ہمارا کی ویب سائٹ میں سامنے کھل گئی کہ عوارض اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈز کے درمیان کئی ملاقاتوں اور نتیجہ سے ملاقات کے بعد دونوں فریقوں نے ملک بھر میں 4000 تعلیمی مراکز کی تعلیم امیر کو اب مجھے بتایا افغان گورنمنٹ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے ختم ہو گئی دوسری جانب عوارض اسلامیہ اور اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت کے درمیان معاہدے کے بعد اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تنظیم تقریباً 200 صحت کے مراکز اور کلینک بھی تعمیر کرے گی اچھا یہ ڈائریکٹ معاہدے ابھی سے ہونے شروع ہوگا آپ خود دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ حامد کرزئی ہو یا اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو یہ لوچ لاچ نہیں چلنا چاہیے یہ جو پاکستان میں کچھ عمران خان کے ارد گرد کچھ چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے نا شیریں مزاری ٹائپ چیزیں ٹھیک ہے نا یہ وہ لوگ ہیں کہ آج اگر سعودی عرب کی ہمارے درمیان کوئی ناراضگی ہے تو اس میں ناراضگی کے اندر وہ اسمبلی کی تقریریں شامل ہیں جو یمن کے معاملے میں ہوئی تھی اچھا اس پہ بریک کے بعد اس ایشو کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو ہے بڑا دیکھیں اس کی بنیادی وجہ دیکھیں نواز شریف نے کا غلطی یہ تھی کہ اس نے اسمبلی عمران خان صاحب کی ٹیم نے فائدہ اٹھایا اس نے کہا پھنسا ہوا نواز شریف پھنسا لو اور گرا کے ذبح کر دو اور پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی فرمائش پہ لے کے گئے تھے یمن میں فوج بھیجنی ہے پارلیمنٹ میں ڈسکس کرو پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر کے ریجیکٹ کر دیا تھا یہ بھی عمران صاحب بھی تو بیسیکلی این جی او سے نا اس وقت پورا کا پورا ایک شاندار قسم کی ناراضگی وہاں سے شروع ہوئی تو بریک لے لیں پھر چلیں جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور بڑا اہم ایشو ہے موحد یوسف صاحب کا انٹرویو بی بی سی کو اور خاص طور پر کل بھی ہم نے طاہر اشرفی صاحب سے بھی ڈیٹیل میں بات کی تھی سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات اور آج کے انٹرویو میں بھی چند نکات اٹھائے ہیں موحد یوسف صاحب نے اس پر کریں گے بات بریک کے بعد